انہوں نے بلند آواز میں جو جملے کہے حضرت علی کی زبانی وہ سنیے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں انہوں نے کہا شاہت الوجوہ، اور تہاڈیاں چہریاں تے پھٹکار ہوئے، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، لعنت ہو تمہاری شکلوں پر۔ لا یرغم اللہ الا ہذہ المعاطسہ، اللہ تمہاری ناکوں کو خاک آلود کرے، یعنی کوئی عزت نہ رہے تمہاری جو چہرے ہیں وہ پھٹکار والے دھدکارے جائیں اور تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے۔ من ارادہ، ساتھ ہی کہتے کہ جس بندے کا ارادہ ہو، جس کا یہ دل ہو، ان تشکلہ امہ ویؤتم والدہ او ترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذہ الوادی، جس بندے کو یہ خواہش ہو کہ میری ماں میری میت کے اوپر روئے، یہ عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے۔ ان تمام ہجرتوں میں جو سب سے اہم ہجرت ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، وہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کی ہجرت ہے۔ جتنے لوگ ہجرت کرتے تھے نا چھپ چھپ کے تنہائی میں، کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی تشدد نہ کرے، کوئی روک نہ لے، رات کو نکلتے، کوئی صبح نکلتا، جب دوپہر کی دھوپ کڑاکے دار ہوتی، لوگ سو رہے ہوتے، کچھ لوگ اس وقت نکل جاتے، اور جو اونٹ تھے ان کے گلے کے اندر جو ٹلیاں لگی ہوئی تھیں وہ اتار دیتے تھے، اور ان کے پاؤں کے ساتھ جو وہ چیزیں وہ کوئی زیور لگاتے تھے وہ بھی اتار دیتے، کہ گھنٹیوں کی آواز نہ آئے، کسی کو کوئی پتہ نہ چلے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اس طرح چھپ چھپ کے ہجرت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب ہجرت کی نا تو انہوں نے اپنے 2 بیلیوں کو بھی تیار کیا، 2 دوستوں کو۔ ان میں سے ایک دوست کا نام ہے عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے کا نام ہے حشام بن العاص۔ ان تینوں بیلیوں نے تیاری کی، اور تیاری کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات پکی کی کہ کل دوپہر کو فلاں وقت فلاں جگہ پہ تینوں نے اکٹھے ہو جانا ہے اور پھر وہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ یہ بات مضبوط ہوگی کہ فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جانا ہے اور وہاں سے پھر ہم مدینہ شریف چلے جائیں گے۔ ہوا کیا، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب دوسرے دن مقررہ وقت ہوا نا تو جو شخص تھا نا حشام بن العاص، وہ کوئی نہ آیا، جو بھی مسئلہ بن گیا، کیونکہ اکثر کو کفار مکہ پکڑ لیتے تھے اور گھروں میں قید کر دیتے تھے، رسیوں سے جکڑ دیتے تھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ ادھر ان کو قید کر کے مارو۔ تشدد عروج پہ پہنچ گیا۔ حشام بن العاص نہ آیا، لیکن جو عیاش بن ابی ربیعہ ہے نا، یہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گیا۔ یہ 2 بیلی اکٹھے ہو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان اور آپ کی بات کو بھی ساتھ شامل کر لیں، اس سے آپ کو اور خوشی ہوگی کہ حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت کس خوبصورت انداز میں ارشاد فرمائی اور کیا لہجہ اختیار فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے، حضرت علی کہتے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے مہاجرین تھے انہوں نے چھپ چھپ کے ہجرت کی، چھپ چھپ کے، صبح، دوپہر، شام، آدھی رات، تہجد کا وقت، چھپ چھپ کے ہجرت کی۔ کہتے ہیں لیکن جو حضرت عمر بن خطاب کی ہجرت تھی نا، اس کا انداز نرالا تھا۔ اب کیا انداز تھا؟ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی تلوار اپنے گلے میں لٹکائی، سامنے تلوار گلے میں حمائل کی، کمان کاندھے پہ رکھی اور ہاتھ میں تیر پکڑے، تلوار سامنے، کمان کاندھے پہ اور ہاتھوں میں گچھا تیروں کا پکڑ لیا، اور جس وقت چلے تو ایک چھوٹا سا نیزہ تھا، اس کو اپنی کمر کے ساتھ اڑیس لیا، ہتھیاروں سے لیس ہو کے، اور اچھی ہتھیار۔ پھر کیا کیا، یثرب کی طرف، مدینے کی طرف نہیں گئے، کہتے ہیں وہ سارے ہتھیار لگا کے نا حرم شریف میں چلے گئے عمر بن خطاب۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، حرم شریف میں گئے، حرم شریف میں جب پہنچے تو سارے قریشی وہاں پہ موجود تھے، اپنی اپنی جگہوں پہ، ان کی نشست گاہیں بنی ہوئی تھی، وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب عمر بن خطاب کو دیکھا نا تو کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں تھی،
کہ اب آگے سے ہو کے پوچھے کہ بھئی یہ کس طرح آئے ہو حرم میں. کوئی بندہ کسی کی جو کس طرح کہتے ہیں سانپ سونکھ جانا، یہ حالت ہوگی. آنکھیں کھلی اور پھٹی ہوئی ہیں اور عمر بن خطاب کو دیکھ رہے ہیں اور وہ طواف کعبہ کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کعبے کے 7 چکر لگائے، طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑے. پھر قریش کے جتنے چودھری رئیس بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلسوں میں گئے، ایک ایک بندے کو ملے، جا کے ایک ایک بندے کو ملے. اور جس وقت ملے نکلتے ہوئے انہوں نے بلند آواز میں جو جملے کہے حضرت علی کی زبانی وہ سنیے. مولا کائنات فرما رہے ہیں انہوں نے کہا شاہت الوجوہ، اور تہاڈیاں چہریاں تے پھٹکار ہوئے، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، لعنت ہو تمہاری شکلوں پر. لا یرغم اللہ الا ہذہ المعاطسہ، اللہ تمہاری ناکوں کو خاک آلود کرے، یعنی کوئی عزت نہ رہے تمہاری جو چہرے ہیں وہ پھٹکار والے دھدکارے جائیں اور تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے. من ارادہ، ساتھ ہی کہتے کہ جس بندے کا ارادہ ہو، جس کا یہ دل ہو، ان تشکلہ امہ ویؤتم ولدہ او ترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذہ الوادی، جس بندے کو یہ خواہش ہو کہ میری ماں میری میت کے اوپر روئے. یہ عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے. یہ اتنے مجبور نہیں تھے عمر بن خطاب، لیکن رسول اللہ کی محبت تھی نا کہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے ہم دین کا کام کریں گے. ورنہ جو مجبور ہو کہ ہجرت کرے وہ اس طرح کرتا ہے. کہا جس کو یہ پسند ہو، جس کا یہ ارادہ ہو کہ میری ماں میری میت کے اوپر نوحہ کرے، روئے، اور جس کو یہ پسند ہو کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں، اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيُلْقِنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِي، وہ لوگ کو باہر نکل کے میرے نام مل لوے، اس وادی سے باہر نکل کے مجھے مل لے، میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یعنی میں اس کا کام تمام کر دوں گا. قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وما تبعہ احد ثم مدا لوجہہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو کسی نے عمر کے چیلنج کو قبول نہیں کیا. پھر عمر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے، کوئی بندہ نہیں اٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ اہم ترین ہجرت ہے.